حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے. صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے. بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعض نے کہا نہیں, ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کیوں نہ دیں. اسی اسنا میں بیر غرس کا پانی لایا بھی گیا, اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو غشی طاری ہوئی. غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے یا جھانپ جس کو کہتے ہیں, نیند آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں. جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی, غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا. یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرماتے. یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا, دفن کہاں کریں. دفن کے لیے صحابہ میں پھر باتیں آئی. بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں مکہ مکرمہ, اور وہ خانہ کعبہ ہے, وہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا. تو بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں. بیت المقدس مسجد اقصی, اس لیے کہ کثرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں. ایک روایت کے مطابق تقریباً 30,000 انبیاء اکرام بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں. کہا انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے. 2 جماعتیں ہو گئی. تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا, وہ ان کے رائے تھی, ان کے مشورے تھے, لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے. معاملہ ہی ختم ہو گیا, اختلاف ہی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی. آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے, جس حجرے میں آپ آرام فرماتے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا, ایک ایک کمرہ. آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو کافی انسیت تھی, محبت تھی, اور ساری ازواج مطہرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی. تو آخری وقت آپ کہاں لیٹے تھے, حجرہ عائشہ میں. تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی, تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن بھی ہوگا, تدفین یہی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی. اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھود دی گئی اور دفن کیا گیا. علماء اور محدثین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے زمین کا, جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنی ہے, اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ہماری اچھی ویڈیو